السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ایمان کی کمزوری اور ان کے ظلم پر ایک نئے اینگل سے روشنی ڈال رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، جنت صرف تمہاری ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو، تو تم پھر تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی پر کومنٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی جنت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا انویسٹمنٹ کیا ہے، کیسے اعمال کیے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی ہوئی ہیں۔ اگلی آیت میں اسی پر مزید بات ہو رہی ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ پائیں گے ان کو، احرص الناسی، زیادہ حرص کرنے والے لوگوں سے، یعنی لوگوں کی نسبت یہ زیادہ حرص کرنے والے ہیں، زیادہ لالچ کرنے والے ہیں۔ کس بات پر؟ علی حیات، زندگی پر۔ زندگی تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے نا، کس کا دل چاہتا ہے مرنے کو، کس کا دل چاہتا ہے یہ اتنی رنگوں اور خوشبوؤں سے سجی دنیا کو چھوڑ کر جانے کو۔ ہاں، یہاں پر مشکلات بھی بہت ساری ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر کہ اس کو چھوڑ کر جانے کو دل کسی کا بھی نہیں چاہتا، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے اس دنیا کی حقیقت کو آشکار کر دیا ہے، جنہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کی نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، جن کو معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت کی زندگی ابدی ہے اور آخرت کی زندگی کی نعمتیں بھی ابدی ہیں۔ صرف وہی لوگ ہیں جو آخرت کی تمنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں کی نسبت زندگی کے بارے میں زیادہ حرص کرنے والے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کی زندگی طویل ہو جائے، اور اس خواہش کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان کی ہے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو انہوں نے اعمال کیے۔ مومن بندہ بھی کس وقت ڈرتا ہے موت سے؟ جب اس کو اپنے اعمال نظر آتے ہیں، جب اس کو اپنا کوئی گناہ یاد آتا ہے، تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ ہائے موت نہ آئے، اپنے اعمال بد کا حساب نہ دینا پڑے۔ تو اسی طرح یہ یہود بھی دنیا کی زندگی پر اتنے حریص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں اشرکو، جنہوں نے شرک کیا۔ جو مشرک لوگ تھے وہ تو عقیدہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے، نہ عذاب و ثواب کے اور نہ جنت و دوزخ کے، لہٰذا ان کو تو مرنے کے بعد کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے ان کا لالچ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق زندگی تو یہی تھی، لہٰذا وہ اس کو ایک لمبے عرصے تک گزارنا چاہتے تھے۔ تو یہودی جو ہیں وہ ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں زندگی کے بارے میں، اور حد یہ ہے کہ انہیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ جو زندگی گزار رہے ہیں، جو زندگی مل رہی ہے، وہ عزت کی زندگی ہے یا ذلت کی زندگی ہے۔ یودو، چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمرو، کاش کہ عمر دیا جائے، الف سنۃ، 1000 سال، الفا 1000، سنۃ سال، یعنی ہر کوئی 1000 برس تک جینا چاہتا ہے۔ تو اتنی لمبی عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور نہیں ہے وہ چھٹکارا دلانے والا اس کو، من العذاب، عذاب سے، یعنی اگر انہیں لمبی عمر مل بھی جائے، 1000 برس جی بھی لیں، تو انہیں چھٹکارا نہیں ملنے والا عذاب سے، بلکہ یہ لمبی عمر تو مزید عذاب کا سبب بنے گی۔ جتنی لمبی عمر ہوگی، جس طرح کے ان کے اعمال ہیں، وہ بد اعمال کرتے چلے جائیں گے اور عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور نہیں ہے وہ چھٹکارا دلانے والا اس کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ عمر دیا جائے، یعنی عمر جتنی مرضی لمبی ہو جائے، عذاب سے چھٹکارا، عذاب سے بچاؤ بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ، اور اللہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما، اس چیز کے ساتھ جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، من کانا، جو شخص ہے، عدوًا، دشمن، لجبریل، جبرائیل کے لیے، فَإِنَّهُ، پس بے شک اس نے، نزلہ، اتارا ہے اس کو، یعنی قرآن مجید کو، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس چیز کے لیے، بین یدیہ، جو اس کے آگے ہے یا اس سے پہلے ہے۔ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ تورات، انجیل، زبور، صحائف،
وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ یہود اتنی ہٹ درم قوم تھی کہ اپنی حرکتیں درست کرنے کی بجائے یہ کہا کرتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ وہ کہتے تھے یہ وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہمارے بڑوں پر عذاب لے کے آیا ہے اور یہ دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے، یعنی یہ ہمارے دشمنوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنے نبی سے کہتے ہیں، کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بھئی کس بات کی دشمنی ہے؟ اس نے تو اللہ کے حکم سے قرآن مجید کو اتارا ہے آپ کے دل پر، اپنی مرضی سے تو جبرائیل نہیں آئے، اور جو قرآن لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ سے پہلے آنے والی کتابوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہود پر آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جب قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے تو پھر دشمنی کس بات کی ہے؟ اور قرآن خود انہیں کب اچھا لگ رہا تھا؟ کیونکہ قرآن تو ان کے پول کھول کر بیان کر رہا تھا، قرآن تو ان کے اعمال بد کی وجہ سے انہیں عذاب علیم کی بشارتیں دے رہا تھا، تو انہیں قرآن کیسے اچھا لگ سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی فرمایا وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے صرف ان کے لیے جو ایمان لائیں گے، اور جو جانتے بوجھتے ہوئے ہٹ درمی کا راستہ اختیار کریں گے تو قرآن ان کے لیے خوشخبری بالکل بھی نہیں ہے۔ من کانا، جو شخص ہے، عدوًّا للہ، دشمن اللہ کے لیے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے لیے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے لیے، وجبریل، اور جبرائیل کے لیے، ومیکال، اور میکائیل کے لیے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، عدوًّا، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو ان کی جبرائیل دشمنی کا جواب اللہ نے یوں دیا کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے، اگر وہ قرآن لے کر آ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، رسول کوئی حکم دیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو شخص اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ نے اپنے فرشتوں اور رسولوں پر کے انکار کو اپنی ذات پر لیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ فرشتے اور رسول دونوں ہی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات منہ سے نہیں نکالتے، کوئی حکم نہیں دیتے۔ تو جب یہ دونوں یعنی فرشتے اور رسول اپنی مرضی نہیں کرتے اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں، تو پھر ان کی کسی بات کا انکار دراصل اللہ کے حکم کا انکار ہے۔ ان کو اپنا دشمن سمجھنا دراصل اللہ کو اپنا دشمن بنانا ہے۔ پچھلی آیت میں صرف جبریل کی بات ہو رہی تھی اور اس آیت میں جبریل اور میکائیل دونوں کا ذکر ہے۔ دشمنی تو انہیں صرف جبریل سے تھی، اور میکائیل علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں جبرائیل کی نسبت میکائیل زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں، دونوں میرے فرشتے ہیں، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ دراصل مجھ سے دشمنی کرے گا، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا تو پھر میں سارے کافروں کا دشمن ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یقیناً انزلنا نازل کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، آیات بینات، روشن نشانیاں، یعنی یہ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا ہے، آپ کی طرف روشن آیات نازل کی ہیں۔ وما یکفروا، اور نہیں کفر کرتے، بہا، ان آیات کے ساتھ، الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ، گناہگار لوگ، بد کردار لوگ۔ ایک طرح سے تسلی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس بات پر پریشان ہیں کہ مسلسل دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں بھی ان کی ہٹ درمی صرف سامنے آ رہی ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پازیٹیو اثر نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو آیات دی ہیں وہ روشن آیات ہیں، وہ کھلی آیات ہیں، جنہوں نے حق کو لینا ہے انہوں نے ان کو دیکھ کر لے لینا ہے، اور ان کے ساتھ انکار صرف انہیں نہیں کرنا ہے جو خود بد کردار ہیں، جو پہلے سے ہی گناہ کے رستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، نبی کی تربیت بھی اللہ خود کرتے ہیں، اور نبی پر نازل ہونے والی آیات بھی ہمیشہ واضح ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی قرآن کا یا نبی کا انکار کرے تو پھر مسئلہ نبی یا قرآن کے ساتھ نہیں بلکہ دوسری سائڈ پر ہے۔ اوَکُلَّمَا، کیا جب کبھی، عَاہَدُوا، عہد کیا انہوں نے، عہدن، عہد، نبذہ، پھینک دیا اس کو، فالتو سمجھ کر، فضول سمجھ کر، فریقن، ایک فریق نے، منہم، ان میں سے، یعنی جب کبھی اللہ نے ان کے ساتھ کوئی عہد کیا، کوئی ان سے فرما برداری کا وعدہ لیا،
تو کیا کیا انہوں نے؟ اس کو قابل توجہ نہ سمجھا، اس کی اہمیت کو نہ جانا اور اس کو پھینک دیا، اس پر عمل نہ کیا۔ یہ اللہ نے ان کے فاسق ہونے کی وجہ بتائی ہے کہ وہ فاسق کس طرح سے ہیں کہ جب اللہ نے ان سے کسی قسم کا کوئی عہد لیا تو ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جس نے اس کو چھوڑ دیا۔ بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے۔ یعنی وہ جو ایک فریق تھا جو اس عہد کو چھوڑنے والا، پھینکنے والا تھا، وہ ایک بہت بڑا گروہ تھا، اکثریت تھی ان کی جو ایمان نہیں لاتی تھی، جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتی تھی۔ ہم نے بھی اللہ کے حکموں کو ایسے ہی پس پشت ڈالا ہوا ہے، نام کے مسلمان ہیں اور عملاً ہم بھی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پس پشت ڈال چکے ہیں، پھینک چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔